السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا قومی صلاح تسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کا 23واں روز ہے اور تفسیر قرآن کا 23واں سبق ہے. آج ہم لوگ اس پر بات کریں گے کہ علم کی بھی عزت کی جائے اور جس کو اللہ نے علم سے نوازا ہو اس کی بھی عزت کی جائے. علم کی عزت کے بارے میں یہ فرما گیا کہ علم کی چیز کہیں بھی لکھی ہوئی ہو تو اس کا احترام کیا جائے، اس کی رسپیکٹ کی جائے. بلکہ ہمارے علماء نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کاغذ وغیرہ سے استنجا بھی نہ کیا جائے، اس لیے کہ کاغذ کے اوپر لکھائی ہوتی ہے اور اس میں کتاب کی یا اسلام کی کوئی بات لکھی جا سکتی ہے. تو کاغذ کا احترام اس لیے کیا جائے گا کہ اس کے اوپر لکھائی ہوتی ہے اور لکھائی کے ذریعے سے علم کو محفوظ رکھا جاتا ہے. تو علم کی تو حفاظت کی جائے گی یا عزت کی جائے گی، مگر اس کے ساتھ میں علماء نے کاغذ کی بھی حفاظت کا حکم دیا. ٹیشو پیپر وہ الگ ہے، چونکہ اسپیشل اس کی بناوٹ اسی کام کے لیے ہوتی، اس پر لکھائی وغیرہ نہیں ہو سکتی، ورنہ لکھائی کے جو پیپر ہیں ان سے استنجا کرنے کو منع کیا گیا ہے کہ وہ اعلی علم ہے، یعنی علم کو اس کے ذریعے سے محفوظ رکھا جاتا ہے. لہذا کاغذ کی حفاظت کی جائے گی اور اس کی بھی بے حرمتی نہیں کی جائے گی. دنیا میں کچھ فطرتیں ایسی ہوتی ہیں جو خاندانوں کے ذریعے سے تقسیم ہوتی ہیں، تو اس کے اعتبار سے لوگوں کے مختلف اقسام بن جاتے ہیں اور لوگ ایسا سمجھتے ہوں کہ نہیں میری کوئی چیز میری اولاد میں منتقل نہیں ہوتی ہے، تو یہ غلط ہے. آپ کی عادت و اطوار سے لے کے ہر چیز آپ کی اولاد کے اندر منتقل ہوتی ہے اسلام کے اعتبار سے. اور اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ذریۃ بعضھا من بعض، کہ جو اولاد ہوتی ہے وہ ایک دوسرے میں سے ہوتی ہے. تو ایک دوسرے کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ آپ کا عکس ہوتی ہے، آپ کا پرتو ہوتی ہے، آپ کی ہر چیز اس میں منتقل ہوتی ہے، یہاں تک کہ آپ کے اخلاق اور آپ کے اطوار بھی ان میں منتقل ہوتے ہیں. اس لیے اسلام نے شادی وغیرہ میں خاندان کا بھی اعتبار کیا ہے. لڑکی کے جانب سے کفو کا اعتبار جو کیا گیا ہے کہ اس میں خاندانی شرافت بھی دیکھی جاتی ہے، لوگوں کا ورک بھی دیکھا جاتا ہے اور لوگوں کے طور طریقے بھی دیکھے جاتے ہیں. ان سب کا لحاظ ہوتا ہے شادی کرنے میں بھی، کہ اگر لڑکی کسی ایسے خاندان میں شادی کر لیتی ہے اپنے ولی کو پوچھے بغیر، رسپانسبل کو پوچھے بغیر، کہ جس میں ان گھر والوں کو اس کے ساتھ شادی کرنے میں شرم آئے گی، وہ لوگ بے عزتی محسوس کریں گے، تو اسلام کا قانون یہ ہے کہ نکاح اگر لڑکی نے کر بھی لیا ہو مگر اس کا باپ اس نکاح میں راضی نہیں تھا،
جبکہ لڑکی نے ایسا لڑکا پک کیا تھا کہ جو اسلامی قانون کے اعتبار سے کفو میں نہیں جاتا ہے، خاندانی اعتبار سے یا علمی لیاقت کے اعتبار سے یا تہذیب و تمدن کے اعتبار سے، تو پھر فرمایا گیا کہ ایسی صورت میں باپ اگر منع کر دیتا ہے تو اس نے نکاح پڑھا ہو پھر بھی شریعت میں وہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ اسلام نے خاندانی شرافت کو بھی کفو کے اندر شامل فرمایا ہے لڑکی والوں کے جانب سے، کہ اس میں ان لوگوں کی یعنی بے شرمی نہ ہو سکے، اس لیے اسلام نے اس کا لحاظ کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ان سب چیزوں کا لحاظ اسلام نے ہر جگہ پر رکھا ہے، تو ہماری چیزیں اولاد میں منتقل ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنا تقوی اپنی اولاد میں منتقل کروں تو اس کو سچی پکی توبہ کر کے متقی پرہیزگار بننا چاہیے، پھر شادی کرنی چاہیے، تو آپ کا تقوی آپ کی اولاد میں منتقل ہوگا تو اولاد کو دین پہ آنے میں مشکل ہی نہیں ہوگی، کہ اس کے اندر آپ کی عادت گئی ہے اور وہ خود پمپنگ کر رہی ہے کہ میں تقوی کی جانب جاؤں، کہ آپ نے شادی سے پہلے توبہ کر لی تھی اور متقی بن گئے تھے اور آپ چاہتے تھے کہ آپ کے یہاں متقی آئے، تو آپ کا تقوی ان کے اندر منتقل کیا جائے گا۔ اور اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے ہسبینڈ وائف کے ملاقات کی دعائیں بھی سکھائی ہیں کہ اس دعا کے ذریعے سے آدمی شیطان سے بچ جائے اور اولاد کے اندر شیطان کا اثر منتقل نہ ہو سکے، اس لیے حضور پاک نے اس کی بھی دعا سکھائی۔ اور یہ بھی فرما کہ آدمی کے قریب ہونے سے پہلے اس کو بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کہ اس کی وجہ سے شیطان اس کے اس عمل میں دخل نہ دے سکے گا، تاکہ آپ کی اولاد میں شیطانی اثرات منتقل نہ ہو سکیں۔ تو اسلام ہر جگہ پر آپ کو بتا رہا ہے کہ قریب ہونے میں بھی لحاظ رکھنا ہے اور آپ کو اپنی نجی زندگی میں بھی اس بات کا لحاظ کرنا ہے، چونکہ آپ کی چیزیں منتقل ہوتی ہیں، تو آپ پرہیزگار بنیں گے تو پرہیزگاری منتقل ہوگی، اور آپ پرہیزگار نہیں ہوں گے تو پھر آپ کے پرابلمز وہاں منتقل ہوں گے، تو ان کو بھی بچانا اور دین پہ رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے جو اہل اللہ کی پہچان بیان فرمائی، یعنی جو اللہ والے ہیں، اس سے مراد سے اولیاء نہیں ہے، اچھے مسلمان ہیں، کہ اچھے مسلمانوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کی یہاں اولاد صالح آئے، اس لیے کبھی اولاد کی دعا نہیں کرنی چاہیے، صالح اولاد کی دعا کرنی چاہیے، کہ صالح اولاد میں ایک تو فائدہ یہ ہے کہ وہ آئے گا تو اس کے نیکوکار بننے سے مرنے کے بعد بھی وہ آپ کے لیے صدقے جاریہ بنے گا، کہ اس کی تقوی اور پارسائی سے آپ کو ثواب اسے بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، اور اس کے ساتھ آپ کا نام بھی بھلائی کے ساتھ میں چلے گا، کہ آپ نے اس کو تقوی سکھایا ہے، کہ جو خراب لوگ ہوتے ہیں یا جن کی اولاد خراب ہوتی ہے تو ان لوگوں کے سامنے آنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، کہ بھئی میں لوگوں کے سامنے کیسے جاؤں کہ میری اولاد خراب ہے یا میری اولاد کا کردار ایسا ہے، میں لوگوں کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں۔ یہ سب پرابلمز آتے ہیں اولاد ہی کی وجہ سے، بلکہ دور حاضر میں زیادہ تر پرابلم پیرنٹس کو اپنی وجہ سے نہیں، اپنی اولاد کی وجہ سے، کہ وہ راستے سے بہک گئے ہیں اور راستے سے بھٹک گئے ہیں اور آوارہ بن گئے ہیں، اور ان کا کردار ایسا ہو گیا ہے کہ ان کو دیکھ کر کے ماں باپ کو باہر نکلنے میں شرم آتی ہے، کہ بھئی اس کو دیکھ کے کوئی کیا کہے گا، یہ فلاں کا بیٹا ہے، تو اس کے لیے ان لوگوں کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کروں، اور ان کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن نے فرمایا کہ اس کے لیے ایک تو یہ کہ اولاد مت مانگو، اولاد صالح مانگو، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں اولاد نہیں تھی تو قرآن میں ہی ہے، اور قرآن نے ان سب چیزوں کو الگ الگ جگہوں سے مینشن کیا ہے تاکہ آپ اس سے نصیحتیں لے سکو اور طریقے حاصل کر سکو، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ تو مجھے نیکوکار میں سے عطا فرما۔ کس میں سے عطا فرما؟
نیکوکار، صالح اور نیکوکار میں سے مجھے عطا فرما۔ صرف میں اولاد نہیں چاہتا، میں نیکوکار اولاد چاہتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ آپ کی خواہش پہلے دن سے یہ ہونی چاہیے کہ میں نیکوکار کو حاصل کروں، بدکار اور فاسق و فاجر کو حاصل نہ کروں، اس لیے کہ بدکاروں سے دنیا میں فائدہ نہیں ہوتا ہے، سوائے نقصان کے کچھ ہو ہی نہیں سکتا، کہ وہ اپنے پیرنٹس کے لیے بھی بے عزتی کا سامان بن جاتا ہے، وہ دنیا والوں کے لیے بھی ٹربل میکر بن جاتا ہے، دنیا والوں کو بھی ستانے والا، تکلیف دینے والا بن جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس کی وجہ سے، اس کے آنے کی وجہ سے خاندان کو بھی پرابلم ہوتا ہے، باہر کے لوگوں کو بھی پرابلم ہوتا ہے۔ اس لیے صرف اولاد مت مانگو، نیک اور صالح اولاد مانگو، کہ اگر اولاد بالکل نہ ہو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر اچھی اولاد نہ ہو تو پھر وہ بالکل ہمارے لیے بیکار ہے، کہ ایسی اولاد سے نہ ہونا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اولاد مانگنی ہے تو نیک مانگو اور صرف اولاد کا سوال نہ کرو۔ یہ قرآن نے ایک طریقہ نبی کے ذریعے سے ہمیں بتایا۔ دوسرا طریقہ قرآن بتاتا ہے کہ تمہیں اپنے حساب سے تو کوشش کرنی ہی ہے، کہ اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوگے۔ تو قرآن فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ جہنم سے۔ تو جہنم سے بچانا کیا ہوتا ہے؟ دین پہ لگانا یہی جہنم سے بچانا ہے، اور دین سے ہٹانا یہی جہنم میں لے جانا ہے۔ کہ ظاہر سی بات ہے آدمی اللہ کے دین پر چلے گا تو اللہ راضی ہو کے جنت عطا فرمائے گا، اور جو لوگ دین سے ہٹ جاتے ہیں، گناہوں میں زندگی گزارتے ہیں، تو وہ لوگ اپنی اعمال کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ تو فرما گیا کہ تم خود کو بھی جہنم سے بچاؤ، یعنی دین کی اور مذہب والی زندگی اپناؤ، اور تم اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، یعنی ان کو بھی دین اور مذہب والی زندگی عطا کرو، تاکہ تم بھی جہنم میں نہ جاؤ اور تاکہ تمہاری اولاد بھی جہنم میں نہ جائے۔ یہ قرآن نے سلیقہ سکھایا کہ ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ پہلے نیک مانگنا، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو نیک بنانے کی کوشش کرنا، تاکہ وہ دین پر آ جائے اور آپ میں سے کوئی جہنمی نہ بن سکو۔ کہ بھئی دنیا میں ہم لوگ کتنی کوششیں کرتے ہیں، کتنا کام کرتے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ بچوں کے لیے ہی کرتے ہیں نا بھائی، اپنے لیے بھی کرتے ہیں، بچوں کے لیے بھی کرتے ہیں، ان کو آگے بڑھانے کے لیے کرتے ہیں اور ان کی ترقی کے لیے کرتے ہیں۔ تو کیا صرف ہم اس کے دنیا کی زندگی کی ترقی کے بارے میں کوشش کریں گے اور اس کی آخرت کو بھول جائیں گے، جبکہ آخرت کی زندگی تو ہمیشہ کی ہے اور دنیا کی زندگی تو صرف مہمان کھانا ہے۔ تو یہاں جب اتنی کوشش کر رہے ہیں تو پھر ایک مسلمان اپنی اولاد کے لیے آخرت کی کوشش کیوں نہیں کرتا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ تو اللہ نے اس کو آسان لفظوں میں سمجھا دیا کہ خود کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی جہنم میں جانے سے بچاؤ، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرو اس کے ساتھ بھی، کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے لاکھ کوشش کی ہے مگر بچے باہر جانے کے بعد میں خراب ہو جاتے ہیں، خراب دوستوں کے ساتھ میں ملنے کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اس زمانے میں آپ کے بچے کی دوستی ایک بچے کے ساتھ بھی میرے نزدیک خطرہ ہے، کہ حالات اتنے خراب ہو گئے باہر کے کہ ایک کی دوستی ایک کے ساتھ ہونا پھر بھی وہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ہمیں پتہ نہیں کہ ساری محنتیں صرف ایک دوست کی وجہ سے بھی آپ کی رائے گاں اور بیکار چلی جا سکتی ہیں۔ اس لیے حتی الوسع کوشش کرو کہ آپ کے بچوں کے فرینڈ نہ ہو، آپ فرینڈ بن جاؤ، آپ کے گھر میں ان کے لیے وہ سب سارے اسباب لا کے فراہم کر دو کہ ان کو باہر نہ جانا پڑے، ورنہ باہر کی دنیا بہت خراب ہے کہ آپ کا بنا بنایا سارا کھیل بگڑ جائے گا ایک کی صحبت کی وجہ سے۔ اس لیے اس دور حاضر میں سب سے زیادہ خطرہ صحبتوں کی بنیاد پر۔ اللہ نے فرمایا نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے دعا بھی کرتے، ساری کوشش کرنے کے بعد میں دعا بھی کرتے، اور ہمارا کام کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ سے دعا کرتے، کام کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو یہ غلط ہے، کوشش بھی کرو، دعا بھی کرو کہ کچھ کام کوشش سے بن جائے
اور جو کمی رہ جائے اس کو دعا پورا کر لے جائے. مگر صرف دعا کے اوپر آپ چاہتے ہو کہ بول کے کام ہو جائے تو ایسا تو کچھ نہیں ہوتا. اگر دعا سے کام ہوتا تو میں کیوں باہر جاتا کام کرنے کے لیے؟ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ٹائم پہ کھانا میرے گھر میں بھیج دینا تاکہ مجھے پکانا بھی نہ پڑے, بنانا بھی نہ پڑے, اور اس کے لیے سامان بھی نہ لانا پڑے, میں جاؤں اور دسترخوان پہ تیار. ہوتا ہے ایسا؟ نہیں ہوتا ہے نا. اللہ کہے کہ ہاں دعا قبول ہوگی مگر ایسے نہیں ہوگی. تو کوشش بھی کرنا, رب سے بھی مانگنا تاکہ میں تیرے لیے ایسے اسباب پیدا کر دوں گا کہ رزق تجھے مل جائے گا اور وقت پر تجھے کھانا میسر ہو جائے گا. صرف الفاظ پہ قناعت کوئی کرتا ہے؟ نہیں کرتا. مگر مذہب آتا ہے نا تو ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں. دنیا آتی ہے تو ہمیں ہر چیز عقل میں آ جاتی ہے, اور مذہب آتا ہے تو ہم سب بھول جاتے ہیں. حالانکہ ہم دنیا میں جاتے ہیں تو بھول جاتے, مذہب میں آتے تو کچھ نہیں بھولتے. ہونا یہ چاہیے تھا اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں. مگر دنیا کے کافروں کے ساتھ میں رہ کر کے ہمارا دماغ بھی کافرانہ بن گیا, یعنی سوچ کافرانہ بن گئی ہے کہ وہ جیسے جیتے ہم کو جینا ہے, وہ جیسے چاہتے ہمیں چاہنا ہے, وہ جیسے عیش مانگتے ہمیں مانگنا ہے. تو بھلے ہم مسلمان ہیں لیکن کافروں کے درمیان رہ کر کے ہماری ذہانت کافرانہ بن گئی. ہم کافر نہیں بنے, بلیف ہمارا رائٹ ہے, مگر ذہن ہمارا کافرانہ بن گیا. اس لیے جو وہ سوچتا ہے وہی ہم سوچتے ہیں. وہ یہی سوچتا ہے کہ بھائی دنیا میری اچھی ہو جائے, دنیا کی زندگی اچھی ہو جائے, دنیا میں رہنا سہنا اچھا ہو جائے, دنیا میں میرے بچے کامیاب ہو جائے, دنیا میں میرے بچے اچھے اچھے جاب پہ لگ جائے, خوب پیسے ان کو ملے, وہ بھی عیش کرتے ہو جائے. یہ کافرانہ ذہن. اسلام کا ذہن یہ نہیں. اسلام کا ذہن یہ ہوتا ہے میرا مذہب کامیاب ہو جائے, میرے بچوں کا مذہب کامیاب ہو جائے, مجھے دین کا علم مل جائے, میری اولاد کو دین کا علم مل جائے, مجھے تقوی پرہیزگاری مل جائے, میرے بچوں کو تقوی پرہیزگاری مل جائے, تاکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے ہر کردار سے ظاہر ہو جائے کہ واقعتاً ہم اپنے اسلام کو سپورٹ کرنے والے ہیں. ہم نہ اپنی الفاظ کے ذریعے سے اسلام کو ڈیمیج کرتے ہیں اور نہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے اسلام کو ڈیمیج کرتے. یہ سوچ اسلام کی ہوتی ہے. مگر ایسی سوچ ہمارے پاس میں آتی ہے؟ نہیں آتی ہے نا. قرآن نے فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. منافق ایک دوسرے کے اندر سے ہے, سب خراب ہے. ایک دوسرے کا مطلب ہوا سب خراب ہے. منافق سب خراب ہے. اس لیے خراب ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کے پھر وہ فتنہ کر رہے. کیسا فتنہ کہ یامرون بالمنکر, وہ برائی کا حکم دیتے ہیں, وینہون عن المعروف, اور بھلائی سے روکتے, الٹی بات کرتے. حالانکہ ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ بھلائی کا حکم دینا چاہیے, برائی سے روکنا چاہیے. منافق کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ صرف دعویٰ کرنے والا مسلمان ہے, اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. کیوں ایمان نہیں ہے؟ اس لیے کہ برائی کا حکم کرتا ہے, بھلائی سے روکتا ہے. کیا اسلام کی ذہانت ہے؟ اسلام کی ذہانت بھلائی کا حکم دے کے برائی سے روکنا ہوتا ہے. یہ الٹی ذہانت مومن کی نہیں ہوتی ہے, منافق کی ہوتی ہے. قرآن نے خود فرما دی. اور پھر قرآن مومن کے بارے میں کہتا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. اللہ فرماتا ہے وہ مومن جو ہیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. کیا فرما؟ ایک دوسرے کے مددگار ہیں, ایک دوسرے کے فرینڈز ہیں, مددگار ہیں, سپورٹ کرنے والے, نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, نمازیں قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, سارے نیک کام کرتے ہیں, اور نیک کام میں ایک دوسرے کا سپورٹ کرتے ہیں. یہ مومن کی پہچان. اللہ مومن کی ذہانت کیا ہونی چاہیے یہ قرآن آپ کو گائیڈ کر رہا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ نے فرما کہ ایک مومن کی شان کیا ہونی چاہیے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. کہ علی البر والتقوی, نیکوکاری اور تقوی پرہیزگاری, اس میں ایک دوسرے کا سپورٹ کرو. تعاونوا علی البر والتقوی, ایک دوسرے کا سپورٹ کرو, ایک دوسرے کی مدد کرو, ایک دوسرے کی ہیلپ کرو. کس میں؟ نیکی اور تقوی پرہیزگاری کے عمل میں
سب کا سپورٹ کرو تاکہ لوگ آگے بڑھے، مذہب میں آگے بڑھے، دین میں آگے بڑھے، اس لیے کہ یہی تم مسلمان ہو تو یہی تمہاری چاہت ہونی چاہیے کہ میرا دین آگے نکل جائے۔ اور دین کیسے آگے نکلے گا؟ آپ آگے نکل جاؤ مذہب کے معاملے میں تو دین آگے نکل جائے گا۔ اس لیے کہ دنیا آپ سے پہچانتی ہے اپنے مذہب کو کہ بھئی تم مسلمان ہو تو تم سے ہی پہچانے گی، تم اچھے رہو گے تو تمہارے ریلیجن کو لوگ بہت اچھا کہیں گے، اور تم پیچھے جاؤ گے تو لوگ تمہارے ریلیجن کو پیچھے کہہ دیں گے کہ مسلمانوں کا دین ٹھیک نہیں ہے، اگر ہوتا تو یہ سب خراب کے خراب کیوں ہوتے؟ تو آج دنیا میں ایسا ہی ہو گیا کہ اب دنیا میں پہلے یہ تھے کہ ہمارے بزرگان دین کہیں پہنچتے تھے تو علاقے کے علاقے مسلمان ہو جاتے تھے۔ صحابہ کرام نے اگر بزنس کے طور پہ بھی کہیں رک کیا تو ان کی تعلیمات کی بنیاد پر، ان کی سچائیوں کی بنیاد پر، ان کی امانت داری کی بنیاد پر لوگ علاقے کے علاقے مسلمان ہو جاتے تھے۔ اور آج ہم لوگ کافروں کے ملک میں لاکھوں کی تعداد میں آئے اور لوگوں کے ذہانت یہ ہم لوگوں کے متعلق غلط ہو گئی کہ مسلمان غلط ہوتا ہے، نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے، ٹیررزم کو پھیلانے والا ہوتا ہے۔ غلط ذہانت ہمارے متعلق لوگوں نے قائم کر لی۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ سوچ بگڑ گئی ہے، ذہانت ہماری بگڑ گئی ہے۔ ہم مومن ہیں لیکن سوچ ہماری مومن نہیں رہ گئی ہے، اس لیے کافروں جیسے جو طریقے ہوتے ہیں وہ ہمارے اندر آ رہے ہیں۔ سوچ بدلو اپنی۔ تو قرآن نے ہمیں سوچ عطا فرمائی کیا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، سب کو سمجھاؤ، سب کو نصیحت کرو۔ کوئی دین میں آگے جاتا ہے تو اور زیادہ ایڈوائز کر کے اس کو اور اچھا بناؤ اور آگے لے جاؤ، یہ ایک مومن کی شان ہونی چاہیے۔ اب مسجد میں آتا اس کو باہر لے جاؤ۔ کتنے لوگ ہماری مسجد کے ہیں، مسجد کے اندر کے نہیں، مسجد کے ہیں مطلب ممبر ہے، وہ الگ چیز ہے۔ مسجد میں نام لکھوایا ہے پیسہ دے کر کے تاکہ ان کی حکومت اور ان کا کچھ چل سکے یہاں، اس لیے انہوں نے پیسے دے کے یہاں نام لکھوایا، اس لیے مسجد کے ہے، مسجد کے اندر کے نہیں۔ تو وہ مسجد کے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ لوگ مسلسل یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے اندر جو آتا ہے نا اس کو باہر لے جائے، اندر نہ آنے دے۔ مسلسل ایسی تحریک چل رہی ہے کہ بھئی مسجد میں مت جاؤ، مسجد کے اندر مت آؤ، اس ملک کے اندر مسجد بنانے کی کوئی پرمیشن نہیں ہے، یہ لوگ تو یہ مسجدیں جو بنتی ہیں وہ تو آپ کی اونرشپ میں نہیں ہوتی ہے۔ یہ غلط ذہن بچوں کے دماغ میں ڈالی جاتا ہے۔ آپ سمجھو نہ سمجھو، ہمارا کام تو سمجھانا ہے، آپ سب بھی نکل جاؤ گے تو کوئی نقصان ادھر نہیں ہونے والا، اتنا ہی سمجھو، ادھر نہیں ہونے والا۔ آپ کا کلچر خراب ہوگا، اولاد خراب ہوگی، کل جا کے آپ کو افسوس کرنا پڑے گا۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسلسل ایسی تحریک چل رہی ہے۔ حالانکہ میں چاہوں کہ ایک سیکنڈ میں ٹوٹلی سٹاپ کر دوں، مگر میں خود نہیں چاہتا ہوں کہ جتنوں کو جس کو جو خراب ہوگا وہ جائے گا، اچھا نہیں جا سکتا، اس لیے خراب چلے بھی جائیں تو افسوس نہیں کرنا چاہیے کہ قرآن نے اس کی بھی گائیڈ کر دی۔ کیا گائیڈ کر دی ہے؟ اس لیے افسوس نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی سب کو پکڑ کے رکھیں گے تو خراب بھی اندر رہے گا، اس سے بہتر چھوڑ دو نا تو اچھا رہے گا، خراب خود چلا جائے گا۔ تو کبھی کبھی تحریکیں اس لیے بھی چلتی ہیں کہ خراب کو نکال دیا جائے، اچھا تو وہ اپنی جگہ پر رہ جائے گا، خراب نکل جائے۔ بہت مثال سے بات ہے، ایک آدمی نے پوچھا بھئی دین کا کام کرتے ہیں تو ڈیفیکلٹیز بہت آتی ہے، تکلیفیں بہت آتی ہیں، اگر 10 آپ کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں تو 20 آپ کے ساتھ دشمنی کرنے والے ہوتے ہیں، تو پھر یہ کیا اللہ کا کام ہے؟ تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ اس کا جواب قرآن میں ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں آیت کے ذریعے سے قرآن میں کیا جواب ہے کہ بھئی اسلام کی فیلڈ کو اتنا آسان بنا دیا جائے نا تو سب اندر چل جائے گا، بہت آسان ہے چلو کر لو، بہت آسان ہے چپ کر لو، تو سب اندر آ جائے گا، سچے جھوٹے کا کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے کہ اس فیلڈ میں آنے سے پہلے بہت بہت امتحان ہوتے اور آخر تک چلتے رہتے، امتحان ختم ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور جو سچا رہتا ہے نا وہ ہر تکلیف سے گزر کر کے کام کرتے کرتے آگے نکل جاتا ہے، اور جو جھوٹا ہوتا ہے نا وہ تکلیف نہ سہ کر کے اپنی چیز کلوز کر کے باہر نکل جاتا ہے۔ تو جھوٹے نکل جاتے ہیں اور سچے آگے چلے آتے ہیں۔ تو اللہ کی جانب سے اس دین کی راہ میں ڈیفیکلٹیز رکھی جاتی ہیں۔ خود ہمارے آقا نے فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ کڑا امتحان اور تکلیفیں نبیوں کو ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ سب سے ٹاپ پر ہے۔
اور اس کے بعد جو جتنا اللہ کے نزدیک ہوتا ہے اس کو اتنے ہی زیادہ تکلیفوں سے گزارا جاتا ہے اور تکلیفوں سے پاس کیا جاتا ہے، تبھی چل کے وہ کامیاب ہوتا ہے. اس لیے ڈیفیکلٹیز اس میں ہے. قرآن میں کیا اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. اللہ فرماتا اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسان اور جنات میں سے دشمن بنائے. کس نے بنائے؟ اللہ نے. مگر اچھوں کو نہیں بناتا ہے، خراب لوگوں کو دشمن بناتا ہے، اس لیے کہ وہ خراب ہے تو خراب کام میں اس کو یوز کر لیا جائے. تو شیطان کو اچھے کام میں نہیں یوز کیا جاتا نا، شیطان کو خراب کے لیے یوز کیا جاتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے جعلنا لکل نبی، ہر نبی کے لیے ہم نے اسی طرح سے انسان اور جنات میں سے دشمن بنائے. زخرف القول غرورا، کہ وہ ایک دوسرے کو بس توڑنے کی بات کرتے ہیں، نبی کے خلاف لے جانے کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو بہکانے کی بات کرتے ہیں، مگر اس کی وجہ سے نقصان کس کو ہوتا ہے؟ جو غلط ہوتا ہے وہ غلط کے ساتھ جاتا ہے، اور جو اچھا ہوتا ہے وہ اچھوں کے ساتھ میں آ جاتا ہے. تو اس کے ذریعے سے اچھے اور برے کے درمیان امتیاز قائم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیمیز خبیث من الطیب، کہ اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے الگ کرتا ہے. تو خبیث کو الگ کر دیتا ہے، اچھے کو الگ کر دیتا ہے. ڈیفیکلٹیز نہ آئے نا تو دین میں پتہ نہیں چلتا ہے کہ اچھا کون اور برا کون. قرآن کو جس کے بارے میں فائن کرتا ہے، جو چلا جائے افسوس مت کرو، وہ خراب کے ساتھ جاتا ہے، اچھا اچھے کے ساتھ میں آئے گا. تو قرآن فرماتا ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ اچھی روحیں اچھوں کے ساتھ میں رہتی ہے اور بری جو ہے وہ بروں کے ساتھ میں. والخبیثات للخبیثین، اور خبیث روحیں خبیثوں کے لیے ہیں. یعنی جو خراب لوگ ہوتے ہیں وہ خراب کا ساتھ لیتے ہیں اور جو اچھے ہوتے ہیں وہ اچھوں کا ساتھ لیتے ہیں. تو اس مسجد میں بھی ایسا ہی ہے کہ کچھ خراب ہے، اتنے خراب ہے کہ ان کی خرابی کو میں بول نہیں سکتا ہوں، اور بہت سارے اچھے ہیں الحمدللہ، ان کی اچھائی ہمیشہ رنگ لاتی ہے اور ہمیشہ کامیابی تک پہنچتی ہے کہ انہی کے پیسوں سے یہ بھی چلتا، ان کے کاموں سے مسجد بھی آباد ہے، ان کے سجدوں سے مسجد بھی آباد، ان کے پیسوں سے دین کے کام بھی چلتے ہیں. اور جو نکلے مسجد بھی ویران ہوئی، ان کے سجدوں سے مسجد بھی ویران ہوئی، دین کے کاموں سے بھی ان کے حصے گئے، مذہب و ملت کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے، اور خدا کے گھروں سے دشمنی کر کے بیٹھے اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، مسلمان نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، برائی اور دشمنی میں مدد نہیں کرتا ہے. جو برائی اور دشمنی میں مدد کرے نا وہ خبیث لوگوں میں سے ہے. تو خبیثوں کو اللہ نکالتا ہے، طیب لوگوں کو نکالتا نہیں. میں ہر ایگزامپل قرآن سے دے رہا ہوں کہ ہر ایگزامپل قرآن سے. تو خبیث لوگوں کو الگ کیا جاتا ہے اور خبیث کو ان کے ساتھ میں کر دیا جاتا ہے، اچھوں کو الگ کیا جاتا ہے اور اچھوں کو اچھے کے ساتھ میں کر دیا جاتا ہے. اس لیے یہ مت دیکھو کہ مسجد کا ممبر کون ہے، وہ ایک الگ سسٹم ہے، وہ پیسوں کے لیے چلایا جاتا ہے. یہ دیکھو مسجد کے اندر کون ہے، یہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں بات اندر والوں کی ہو رہی ہے، باہر والوں کی نہیں ہو رہی ہے. ایک نظر ہم تو دیکھنا بھی نہیں چاہتے ایسے لوگوں کو. میں کہتا ہوں نا کہ اگر اسٹاپ کرنا چاہوں تو ہر برائی کو سیکنڈ میں اسٹاپ کر دوں. اتنا پاور ہم لوگوں کے نہیں، ہمارے پاس ہے کہ ایک برائی کو ایک ٹوٹلی ختم کر دوں. مگر میں خود نہیں چاہتا ہوں، چلنے دے رہا ہوں کہ ہر برے کو نکال دے تو مجھے بہت اچھا نکلتا کہ بھائی سب خراب نکل جائے، اچھے ہی رہ جائے. اس لیے کہ مسجد ممبروں کی نہیں ہے، مسجد ان کی ہے جو سجدوں کے ذریعے سے اس کو آباد کرتے ہیں. وہ چاہے اس کمیونٹی کا ہو، چاہے باہر کی کمیونٹی کا ہو، چاہے پاکستانی ہو، چاہے بنگالی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے اچھے ہیں اور اس کو ویران کرنے والے خراب ہیں. ممبروں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ پیسوں کا سسٹم ہے، وہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے لیا جاتا ہے. دین کے لیے تو اللہ کا دین آگے کون بڑھاتا ہے اسی کا سسٹم چلایا جاتا ہے. یہاں پیسوں کا سسٹم نہیں ہے، سجدوں کا سسٹم ہے، عبادتوں کا سسٹم ہے. تو
قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا نیک لوگوں کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ ہر اعتبار سے اپنے سسٹم کو سنبھالتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر اللہ سے دعا کرتے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا اللہ نے سکھائی، مگر نیک لوگ یہ دعا اللہ سے کرتے ہیں. اس دعا کو اللہ نے ہمارے سامنے پیش کیا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ خود اچھے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر والے، ان کی اولاد سب نیکوکار ہو جائیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ربنا حب لنا، اے اللہ ہمیں عطا فرما، من ازواجنا ہماری ازواج میں سے، وذریاتنا اور ہماری ذریت میں سے، اولاد میں سے، ہماری بیویوں میں سے، ہماری اولاد میں سے کیا عطا فرما؟ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما اور اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا. یعنی ہمارا پورا گھر نیک بن جائے اور میں ان کا سردار بنا رہوں تو میں یہ سمجھوں گا کہ ان سارے لوگوں کو میں رکھتا ہوں اور میں ان کا امام ہوں، ان کا والی ہوں. مگر میرے گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو بے نمازی ہو یا جو دین سے ہٹا ہوا ہو، اللہ و رسول کی دین کی مخالفت کرتا ہو. میرے گھر میں میرے رب ایسا کوئی نہ ہو، جو بھی ہو متقی ہو، جو بھی ہو پرہیزگار ہو، تاکہ ان کو دیکھ کر کے میری آنکھوں کو سکون مل جائے کہ الحمدللہ میں نے کوئی خراب کام نہیں کیا ہے. اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، مجھے بیوی دی ہے، میں نے ان کی حفاظت کی، ان کو اچھا بنایا اور میرے رب سے میں نے اچھائی مانگی. الحمدللہ اللہ نے میرے گھر کو اچھا بنا دیا. یہ کون سکھا رہا ہے؟ یہ قرآن سکھا رہا ہے. یہ نیک لوگوں کی دعا اللہ بتا رہا ہے. تو اپنے بچوں کو میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی حفاظت خود پر کرو. اگر آپ کو محبت نہیں ہے آپ کے بچوں کو تو پھر پوری دنیا کو کیا محبت ہوگی؟ وہ تو ایسے بھی ہے کہ آپ کو آپ کے بچے سے محبت ہوتی ہے، دوسرے کو تھوڑی نہ ہوتی ہے. وہ اتنا سمجھے گا وہ فلاں کا بیٹا ہے ماشاءاللہ بہت اچھے ہو، نیک ہو، ٹھیک ہو، اتنا بولے گا، اس کے آگے کچھ نہیں کرے گا. زیادہ محبت تو آپ کو اپنے بچوں سے کہ میرا بچہ ہلاک نہ ہو جائے، میرے بچے برباد نہ ہو جائیں. تو دین سے ہٹنا ہی تو بربادی ہے، کیا اس کے علاوہ کوئی اور بربادی ہے؟ بھئی کسی کا مال چلا جائے، کوئی فقیر ہو جائے، کوئی کنگال ہو جائے، کوئی بھیک مانگتا ہو جائے تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ برباد ہو گیا. حالانکہ یہ غلط ہے. یہ تو معیشت ہے اللہ کی، وہ کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو دینے والا بناتا ہے، کسی کو لینے والا بناتا ہے. یہ اپنا نہیں، اللہ کا بنا ہوا سسٹم. اس پر اچھے برے کے فیصلے نہیں ہوتے. اچھے برے کے فیصلے دین پر ہوتے ہیں کہ دیندار کون ہے، پرہیزگار کون ہے، اللہ کے دین پر چلنے والا کون ہے، نمازیں پڑھنے والا کون ہے، متقی پرہیزگار کون ہے. اس سے فیصلے دین کے ہوتے ہیں نا، کہ پیسے والوں سے دین کے فیصلے ہوتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ فرمایا تھا کہ اے عائشہ قیامت کے روز تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو؟ تو کہا حضور کون نہیں چاہے گا، وہاں تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، آپ کے دامن کو پکڑنا کون نہیں چاہے گا، میں بھی چاہتی ہوں کہ میں آپ سے ملوں. تو فرما کہ عائشہ مالداروں کے دروازے پہ مت جانا، اہل ثروت کے دروازے پر مت جانا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی بے حد تعریف فرمائی، یہاں تک کہ اپنا نائب کہہ دیا، انبیاء کا قائم مقام کہہ دیا، مطلب ان کا نائب کہہ دیا. مگر اس کے باوجود حضور نے فرمایا کہ وہ علماء برے علماء ہوں گے کہ جو دین کا علم حاصل کرنے کے بعد میں مالداروں کے پاس میں چکر لگائیں اس لیے تاکہ ان کو ان کے پاس سے دنیا مل جائے. تو مالداروں کے پاس چکر لگانے والے علماء کو حضور پاک نے کیا فرمایا؟ برے علماء میں شامل فرما دیا. تو برے علماء ہیں کہ تمہیں ان لوگوں کے در پہ جا کے اپنا دین خراب نہیں کرنا ہے کہ وہاں جانے کے بعد تم یہ سمجھو کہ میں ان کو دین سمجھاؤں گا. نہیں، اہل ثروت کے پاس میں دین اتنا سا ہوتا ہے، گناہ ان کے پاس میں ہزاروں ہوتے ہیں. تم ان کے پاس میں جا کے کیا خاک نصیحت کرو گے؟ 10 ان کے گناہ اپنے ساتھ میں لے کر کے اور تم اپنے دامن کو آلودہ کر دو گے. تو حضور پاک نے ایسے علماء کے لیے سخت وعید نازل فرمائی کہ وہ برے علماء ہیں کہ جو اپنی آمد و رفت یہ اہل ثروت کے پاس میں رکھتے ہیں، اہل ثروت کے پاس ان کو نہیں رکھنا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے دین کی حفاظت سب کو کرنی ہے. تو آپ کی اولاد سے آپ کو سب سے زیادہ پیار ہے. اور دیکھو جن لوگوں کے جو بالکل اچھے لوگ ہیں تو
تو ان کے بچے یہاں مدرسے سے پڑھ کے گئے، جو کچھ انہوں نے کیا تو الحمدللہ وہ آج بھی ٹھیک ٹھاک نظر آتے ہیں کہ چلو بھائی لباس کے اعتبار سے، طریقے کے اعتبار سے، اللہ کے دین سے لگاؤ رکھنے کے اعتبار سے جن لوگوں کے گھروں کا ماحول ٹوٹلی خراب ہے نا، اور وہ یہ چاہتے کہ میرا بچہ عالم بن جائے نا، میرا بچہ یہ بن جائے نا، میرا بچہ وہ بن جائے، اور میرا تم کو کچھ نہیں کرنا ہے، تو تمہارا خود اپنا ذہن مذہبی نہیں ہے، تم خود تقویٰ پرہیزگاری پر نہیں ہو، تو تمہیں اپنے دین کی نہیں پڑی ہے تو تو اپنے اولاد کے دین کی فکر کیسے کرے گا؟ اور تو کرے گا بھی تو تیرے گھر کا ماحول خود تیرا اچھا نہیں ہے تو اپنے بچوں کو ایک بات بھی بتانے جائے گا، وہ 10 الٹے کوسچن تم پر کرنے والے ہیں کہ آپ ایسا کر رہے ہیں، آپ ایسا کر رہے ہیں، آپ ایسا کر رہے ہیں، آپ مجھے کیا سمجھانے والے؟ اس لیے ایک آدمی کو سب سے پہلے خود بننا پڑتا ہے، نصیحت کرنے سے پہلے خود نصیحت کے لائق بننا پڑتا ہے، تب چل کے وہ نصیحت کام کی ہوتی ہے۔ تو جو لوگ مسجد میں بچوں کو پڑھانا چاہے الحمدللہ، دعا بھی کرنی چاہیے، چلو اللہ نے ہم کو نہیں دیا، ہمارے بچوں کو دے دے، مگر ان کو محفوظ رکھنے کے لیے گھر کا ماحول تو صحیح کرنا پڑے گا کہ بھئی تم ہسبینڈ وائف ہو، دیندار بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، گھر کا ماحول مذہبی کر دو تاکہ بچوں کو دیکھتے دیکھتے یہ کہنے کا تو موقع نہ ملے کہ میرا باپ آوارہ ہے اور مجھے کیا سمجھائے گا۔ اور ایسا نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی بچے خود عمل کر لیتے ہیں، مگر جب پرابلم میں جاتے ہیں نا پھر اس کے سامنے تم رکھو کہ تم ایسا کرتے ہو ویسا کرتے ہو، وہ تمہاری ہر پچھلی بات کو لا کے تمہارے سامنے دہرائے گا، تمہارے سامنے رکھے کہ تم نے ایسا کیا، اس کا کیا، تم نے ایسا کیا، اس کا کیا۔ اس لیے اسلام بتاتا ہے کہ نہیں، پہلے تم خود متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔ تم ایسے سمجھتے ہو کہ میرے اندر کا میری اولاد میں نہیں جاتا ہے، غلط۔ قرآن کہتا ہے ذریتم بعضھا من بعض، اولاد ایک دوسرے میں سے ہے، تو تمہاری ظاہر بھی تمہاری اولاد میں شکل و صورت، شکل و صباحت بھی جاتی ہے، اور تمہارا باطن بھی تمہاری اولاد میں جاتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے اندر کی تصویر بن کے آتے ہیں۔ تو ہم خود ہی اچھے نہیں بنتے۔ آج تو یہ نہ وہ بچہ بڑا ہوا شادی کر دو، لڑکی بڑی ہوئی شادی کر دو، نہ دین سکھا، نہ کچھ سکھا، نہ تہذیب سکھائی، نہ تمدن سکھا، نہ مذہب سکھائے، نہ حقوق سکھائے، کچھ نہیں سکھا۔ کیا سکھا؟ اسکول بھیجا، یونیورسٹی بھیجا، وہاں کا ماحول دیا اور کہا بچے کی شادی کر دو۔ اب وہ وہی لے کے چلے گا نا، ہے کچھ دین کا، ہے کچھ مذہب کا۔ تو اس لیے اگر تم بنانا چاہتے ہو تو صرف یہ مت کہو کہ اللہ نے 2 پیسے اس ملک میں آ کے دے دیا تو ہم اچھے سکھی ہو گئے، مالدار ہو گئے، ہمارے پاس میں کھانے پینا یہ کوئی دنیاوی زندگی ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے، اس کے ذریعے سے کوئی کامیابی تک نہیں پہنچتا ہے۔ اگر کھانے پینے سے کامیابی تک پہنچتے نا تو رسول پاک کے صحابہ اتنے بھوکے تھے کہ قسم خدا کی وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم درختوں کے پتے کھاتے تھے جنگ لڑتے ہوئے، کھانا بھی ہمارے پاس میں موجود نہیں ہوتا تھا، اور کبھی کسی نے دے دیا تو ایک ایک کھجور کے اوپر ہم باطل لڑتے تھے اور اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کے یہ کام کرتے تھے۔ تو اگر کھانا اور پینا یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے تو وہ اللہ کے مقربین تھے، ان کو اپنے پیٹ کے اوپر پتھر کیوں باندھنا پڑا؟ پتہ یہ چلا یہ سے ایک معاش ہے اللہ کا چلایا ہوا، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ وہ خود جانتا ہے کہ کس کو آگے بڑھائے دولت میں، کس کو پیچھے رکھے، یہ اس کے اپنے فیصلے ہیں۔ مگر جہاں تک ہماری کامیابی کا فیصلہ ہے تو ہماری کامیابی صرف اللہ کے دین کے ساتھ ہے۔ تم خود بھی اچھے بن جاؤ، اپنے گھر کو اچھا بناؤ۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم بھی جہنمی نہ بنو، تمہاری اولاد بھی جہنمی نہ بنے، تو اللہ نے واضح الفاظ میں فرما دیا قو انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں خود کو بھی بچاؤ جہنم سے اور اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ جہنم سے۔ جہنم سے بچنا اور جنت میں جانا اسی وقت ہوتا ہے جبکہ اللہ کے دین اور اس کی کتاب کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے۔ اس پر تھوڑی تفصیل آئندہ، وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. We have been looking at some of the key themes that are mentioned in the Quran, such as monotheism, prophets, the afterlife, the concept of evil and shaitan. We've been looking at all of these themes that are mentioned in the Quran and some of the underlying messages of the Quran, that when a person recites the Quran, learns the Quran, then it's supposed to bring this change in a person, and the change is that of
spiritual elevation and spiritual awakening, that it's supposed to make a person realize and reflect on his life so that he can change his ways and act in accordance with the underlying messages of the Quran. And we looked at some of these underlying messages such as building piety and removing certain diseases of the heart, like backbiting and telltaling and lying. All of these kind of things the Quran refutes constantly. These things a person is supposed to build when he constantly recites the Quran, learns the Quran, and understands the meaning and the themes of the Quran. This is what it's supposed to have. It has a practical effect, which is that of spiritual awakening and spiritual elevation. So another underlying message of the Quran is that of servanthood, which is referred to in Arabic as ubudiyya, when a person being subservient to Allah subhanahu wa ta'ala, that we are servants of Allah subhanahu wa ta'ala. So you have to understand what it means to be subservient and what servanthood means. That Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that serve your Lord until the certainty comes to you. And the certainty in the Quran is referred to as death. Certainty in this concept is referred to as death. That when death comes to you, or until death comes to you, then serve Allah subhanahu wa ta'ala. So what does it mean by serve? What does servanthood mean? What does ubudiyya mean? And there are different understandings given by the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala regarding what is understood by servanthood and being subservient to Allah subhanahu wa ta'ala. And some of these understandings are that servanthood is giving up your personal choice in favor of what has been foreordained by Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning being content with what Allah subhanahu wa ta'ala has decreed for you. Others have mentioned that servanthood is freeing yourself from your power and might, from your own power and might, and recognizing the blessings and the grants and the favors of Allah subhanahu wa ta'ala. This is what is meant by servanthood. Others have described servanthood is to embrace whatever Allah subhanahu wa ta'ala has commanded for you, and to move away from whatever Allah subhanahu wa ta'ala has prohibited. This is what is meant by servanthood. And some others have described servanthood to mean that when a servant places his burden upon his master and patiently waits. Burden in the sense that a person turns to Allah subhanahu wa ta'ala and gives everything that he has, in the sense that he prays to Allah subhanahu wa ta'ala and he waits patiently, and then he bears all the afflictions that happen to him as well. This is what is understood as servanthood. So this is another underlying theme of the Quran, to be subservient to Allah subhanahu wa ta'ala, to have the true concept of ubudiyya, which means servanthood. Another concept of the Quran, another theme, underlying message of the Quran is that of truthfulness, sidq, which Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran that, O believers, fear Allah subhanahu wa ta'ala and be with the truthful ones. And Sayyidina Junayd al-Baghdadi radiallahu anhu, he said that the true essence of truthfulness, of sidq, is that when you speak truth in a situation when only Allah can rescue you. This is what Al-Junayd al-Baghdadi has said, that when what is understood by truthfulness, when is a person truly a person of truthfulness, of sidq, then it is when a person speaks the truth even in a situation where Allah can save this person, but he speaks the truth even in that case. This is what the true understanding of sidq is. And other underlying messages of the Quran, or themes and concepts of the Quran, are that of shame and modesty, haya, remembering Allah subhanahu wa ta'ala, where Allah says in the Quran that the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala, remembering Allah subhanahu wa ta'ala, it brings tranquility and peace to the heart. And zikr in its general meaning can also mean remembrance generally of even the hereafter. This is also a concept of remembering, which the Quran also has talks about constantly. Spiritual insight into things that the Prophet ﷺ said, the fear, the insight, the spiritual insight of a believer. Another concept of the Quran is of moral character or good character, where the Quran describes the character of the Messenger of Allah ﷺ as being the best of character, and therefore this is why we follow the Sunnah of the Prophet ﷺ, because Allah has said that the character of the Messenger of Allah is the greatest of character and behavior. Then when you follow this character and behavior, then you are following exactly what Allah subhanahu wa ta'ala wants a person to, or how Allah wants a person to live. And that is exactly as the way the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam used to live, with his moral character, his ethics, and the way he used to behave, his personality traits, and certain things like that. This is what is favored in the Quran, that the way of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam is the best of character. Another concept in the Quran mentioned about is constantly of generosity, giving in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, giving to others, helping others that are less fortunate. This is mentioned constantly in the Quran, and we already know that the Prophet sallallahu
sallallahu alayhi wa sallam used to be extremely generous as well. And another concept in the Quran is that of prayer, of praying to Allah subhanahu wa ta'ala, making dua to Allah subhanahu wa ta'ala. And on top of that, having patience with the prayer. That just because you pray doesn't mean that you will get something instantly. Then you pray and you have patience. And these are all the concepts, or some of the concepts that are touched upon in the Quran. And if you look at all of these concepts of the Quran, and this is what the ulama say, that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam is the walking, talking Quran. Why? Because if you look at all of these concepts in the Quran and the themes that are mentioned in the Quran, you will see that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam implements every single one of those themes. The themes of the concept of truthfulness, that of modesty, that of remembering Allah subhanahu wa ta'ala constantly, the spiritual insight of a believer, the moral character. All of these things are the way the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam used to be. That is why the ulama say that he is the walking, talking Quran, that he is the practical implementation of the subtleties and the understanding of the Quran. He is the practical implementation of it, and that is why we have been ordered to obey the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam and follow his way. Because if you follow the way of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, then you are following exactly the way of the Quran, because he practically has implemented every single aspect of the Quran which Allah subhanahu wa ta'ala has told us to implement. This is why we follow the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. And those who refute this concept or don't believe in the following of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, and they say that you just look in the Quran, we don't need anything else, then such people are refuted by the Quran itself. That Allah subhanahu wa ta'ala has told us in the Quran in many, many places that follow Allah and His Rasul. It's not just follow Allah, because following the Rasul is also following Allah subhanahu wa ta'ala. This is what the Quran has explicitly told us. So these people, their concept is completely against the Quran, that a person can only be a true believer and a person can only be a complete believer where he follows the way of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. This is what Allah subhanahu wa ta'ala has required from every single believer. With regards to reciting the Quran, I was told specifically by someone suggested that I talk about the recitation of the Quran and the mistakes that people make in the recitation of the Quran, and why it is so important to recite the Quran with its correct pronunciation. Someone suggested I talk about this, and that is why briefly I'll just touch upon the importance of the concept of the tajweed and pronouncing the words in the Quran correctly. That the word tajweed linguistically, or in the dictionary, the definition is that it means to master something. When a person masters something, this is why it is referred to the tajweed of the Quran, means that a person reads the Quran and masters all of the articulation of the letters. That how do you pronounce these letters? A person masters this, and therefore he is able to recite the Quran with the highest level of pronunciation of all of the letters in the Quran. This is why it's referred to tajweed, meaning you are mastering this way, mastering the way of reciting the words in the Quran. And this can only be done. How can a person master the way of recitation? It can only be done when a person constantly practices the articulation of these letters and studies with someone or reads with someone, and that person will correct him in any mistakes that he makes in his pronunciation. But all of this requires studying and learning the true and correct pronunciation of the Quran. That the ulama mentioned that to learn enough tajweed that a person can differentiate between the different letters and refrain from mixing up the different letters that are in the Quran. This is an individual obligation upon every single person, that to strive in correcting the pronunciation as well as striving to pray each letter with its correct makhraj, where it's supposed to be pronounced and how it's supposed to be pronounced. This is necessary, and this is the only way that the Quran can be recited. And if a person does not do this, then he's reciting the Quran on his own accord. He's reciting in his own way. The Quran was revealed by Allah subhanahu wa ta'ala upon the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah himself says in the Quran that those to whom we have given the book, they read it in a manner that it should be read. And Sayyidina Ibn Mas'ud radiallahu anh, he explains the understanding that what does it mean by the way it should be read. And he says that a person reads it exactly as it was revealed by Allah subhanahu wa ta'ala. And exactly as revealed by Allah subhanahu wa ta'ala means that all of the pronunciation of the Quran has to be exactly as it is in the Arabic language, and as it's supposed to be pronounced in the Arabic language. Because the Quran, Allah says in the Quran also that the Quran was revealed in Arabic. If the Quran is revealed in Arabic, then that means that you have to pronounce the letters of the Quran exactly as it is in the Arabic grammar and as it's supposed to be pronounced. And Arabic language we know has
specific pronunciation for specific letters, specific words. All of these words, all of these letters must be pronounced exactly as they are supposed to be pronounced. If a person does not pronounce it in this manner and does not even bother to learn the pronunciation in this manner and continues to recite the Quran all his life, and all he thinks that he's reciting the Quran is getting so much reward, he is getting the opposite. The opposite happens. If a person does not study the Quran and does not learn the pronunciation of the Quran and still continuously recites the Quran, doesn't bother to learn the Quran, doesn't bother to learn the correct recitation, and every single time he recites the Quran with the incorrect makhraj, especially when he makes major mistakes in mixing up the different letters of the Quran, this person gets a sin every single time he recites the Quran. Is this what a person wants? That when he recites the Quran he gets a sin because of the fact that he does not want to learn even the basics of the pronunciation of the Quran. So it's an obligation that a person, every single person must learn the makhraj of the Quran or of the letters, the tajweed. Every single person has to learn this. This is established by the Quran itself, that a person must learn the tajweed of the Quran, or the pronunciation of the letters, as well as even from mass transmitted narrations from the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, as well as the consensus of the Muslim Ummah establishes that correct recitation of the Quran must be learned. It's an obligation upon every single person to learn the correct recitation of the Quran. That Imam Suyuti, he mentions in his famous book on the science of the Quran, that he mentions that it's from among the most important obligations upon a Muslim that he learns the tajweed of the Quran, the recitation of the Quran. So you can recite every single letter as per its makhraj, and you can recite the Quran. And anyone who recites the Quran without the correct pronunciation, then the ulama have declared such a person's recitation to be completely incorrect, which is referred to in Arabic as al-lahan, which means the incorrect recitation, or not praying the Quran as it is supposed to be prayed. And the ulama agree on this point that al-lahan, praying the Quran in a way that it changes and distorts the words and the letters, is haram by consensus, meaning it's impermissible and prohibited by consensus of the Muslim Ummah. The ijma of the scholars is on this. And a person who is mentioned by many of the mufassirin, that person who reads the Quran according to his own opinion, meaning he doesn't bother to learn the Quran, the recitation of the Quran, and he just decides to recite however he wants. This person is reciting from his own opinion. And if he does not listen to anyone, and people correct someone, for example, nowadays we have that if someone recites the Quran incorrectly, and then someone corrects this person, and this person takes it as a personal insult. Now, why did you correct me? Who do you think you are? X, Y, Z. People take it as a personal insult, whereas they're supposed to take it as a point of knowledge, constructive criticism, and you're supposed to thank the person that he's correcting you from mispronouncing the letters of the Quran, and from you getting sin. But instead it's the opposite, that people find it as a personal insult, that I am not able to pray in front of this person because of the fact that this person treats it as an insult, in the sense that I will pronounce the words wrong, and then someone will correct me, and he will take it as an insult. And this is part of the ego as well, and this is certainly sinful. Any person who recites the Quran in this manner, where he does not bother to study the correct pronunciation of the Quran, then every single time he recites the Quran, every single time he will be getting a sin, because of the fact that he mix up all of the letters of the Quran, because there are specific words in the Arabic language, specific letters in particular, which are very distinct from each other, but in pronunciation it's very easy for a person to mix them up, and there's only one way a person can easily differentiate between them, and the only way is by way of constantly practicing and constantly studying the different pronunciation of every single letter. This is an obligation upon every single Muslim. If a person does not do that, does not bother to do that because he does not have the time to study the recitation of the Quran, but he thinks that he will constantly recite the Quran and get reward, and every single time he recites the Quran and mixes up all of the letters, he will get a sin every single time. So is this what a person wants? That he's reciting the Quran and at the same time he's getting the sin? Whereas the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that there is 10 rewards for every single letter in the Quran. That if a person recites alif, he gets 10 rewards. Then lam, he gets 10 rewards. Then mim, he gets 10 rewards. And like this, it happens in the Quran like this. This is the reward in the Quran. Whereas a person who does not learn the recitation of the Quran and mispronounces every single letter in the Quran, especially those that have certain points of articulation, then this person will get a sin for every single letter he recites. This is why it's an obligation upon every single Muslim to learn the correct pronunciation of the Quran. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to act upon the teachings of the Quran. Assalamu alaikum.